ٹرمپس نیو ورلڈ آرڈر، یہ کون سا ورلڈ آرڈر ہے جو ٹرمپ اب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ اور ورلڈ آرڈر تھا کیا؟ ورلڈ آرڈر بیسیکلی دنیا کو بیلنسنگ ایکٹ میں رکھنے کے لیے امریکن انوینشن رہی، جس میں آف کورس یورپین ان کے پارٹنر تھے، اور یہ کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد ایک طرح سے امریکہ نے دنیا کو کنٹرول کرنے کا جو بیڑا اٹھایا وہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بش کے بعد جب بل کلنٹن آئے تو بل کلنٹن کا یہ ایک خواب تھا، اور بل کلنٹن نے اس کو آگے بڑھایا۔ اصل میں بل کلنٹن بھی اس میں اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے۔ اس وقت کی جو نیو لبرل قوتیں تھیں انہوں نے یہ سوچا کہ اب دنیا میں امن اور چین ہو گیا ہے، کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا ہے، چائنا ان کی بات سنتا ہے، رشیا بھی تب ان کو لگا تھا ان کی بات سنتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر آگے لے کر چلیں گے۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس سارے کھیل تماشے میں یونائٹڈ نیشن کو شروع دن سے ہی امریکہ جسٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہا تھا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد، پھر امریکہ نے اس ورلڈ آرڈر کو ایک نئے طریقے سے انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے جو وہ کام دنیا سے کروانا چاہتے تھے یا تو وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے کرواتے تھے یا ڈائریکٹ دیشوں پہ اپنا پریشر ڈال کے اپنے کام نکلواتے تھے۔ پھر چائنا رائز ہو گیا، ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن گیا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کے آنے کے بعد انڈیا ایک بہت ہی ایمرجنگ پاور کے راستے پہ چل پڑا۔ یورپین یونین انفیکٹ تھوڑی ویک ہو گئی۔ نیٹو کو امریکنز اور امریکہ کو نیٹو یوز کرتے رہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں، چاہے افغانستان ایک بہت بڑا بیٹل گراؤنڈ رہا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے بیٹل گراؤنڈ بننے سے پہلے، بہت پہلے، تائیوان یا ایشیا کے بیٹل فیلڈز تھے۔ اب افغانستان کا بیٹل گراؤنڈ تھا۔ پاکستان کی تھوڑی بہت اہمیت اس لیے بنی کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک لوکیشن میں تھا، اور امریکنز نے پاکستان کو یوز کیا، اور پاکستانی بہت خوشی سے یوز ہونا چاہتے تھے۔ لیکن پھر جیسے جیسے چائنا آگے پاور بنا، پھر امریکہ نے دیکھا کہ انڈیا بھی ابھر رہا ہے، پھر امریکہ نے کوآڈ کو فارم کیا، اور پھر صدر ٹرمپ نے 2017 میں آنورڈ، جب ان کا پہلا جو ان کا دور حکومت تھا، تو اس میں پھر کوآڈ کو ایکٹیو کیا۔ کوآڈ میں جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور بھارت، 4 دیش ہیں۔ یہ اس سے تھوڑا پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا میں چائنا کا انفلوئنس بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو کوآڈ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چائنا کے انفلوئنس کو جو آسٹریلیا میں بڑھ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور آسٹریلین پولیٹیکل پارٹیز بھی اور جنتا بھی بہت تنگ تھی چائنیز انفلوئنس سے۔ اب ان کا یہ خیال تھا کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد کہ دنیا میں امن آ گیا ہے، چائنا ان کی بات سنتا ہے، روس ان کی بات سنتا ہے، مگر جب چائنا جیسے ہی اس نے اپنی اکنامک پاور کو اوپر پہنچانا شروع کیا تو انہوں نے امریکن بات سننا کم کر دی، بند تو نہ کی، وہاں سنتے تھے جہاں ان کے ٹریڈ کے کمپلشن ہوتے تھے۔ رشیا بھی ان کی بات سنتا تھا، لیکن رشیا بہت اپسٹ تھا کہ بھئی اس نیو ورلڈ آرڈر میں یہ یوکرین میں ہمارے اوپر ویسٹ کیوں ایک طرح سے امپوز ہونا چاہ رہا ہے۔ رشیا نے کریمیا پہ 2014 میں قبضہ کیا۔ کریمیا اس وقت یوکرین کا حصہ ہوتا تھا۔ بائی دا وے یوکرین اٹ سیلف رشیا کا حصہ ہوتا تھا، یہ سوویت یونین کی بات نہیں ہے۔ یوکرین کی اپنی ہسٹری بھی بہت انٹرسٹنگ رہی ہے، وہ رشینز ہی تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹینشن بڑی یوکرین میں، مڈل ایسٹ کی ٹینشن تو چلی آ رہی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کی جو ٹینشن ہے امریکہ اس کو، چاہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد
کا زمانہ ہو، چاہے کولڈ وار کے ختم ہو جانے کا بعد کا زمانہ ہو، مڈل ایسٹ کے ایشوز کو امریکہ ڈائریکٹ ڈیل کرتا رہا، اور جہاں کہیں اسرائیل کی ضرورت ہوتی تھی تو اسرائیل کو یوز بھی کرتا تھا، اور اسرائیل کے اپنے ریکوائرمنٹس تھی، ان کی اپنی وہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ تھی، تو وہ پھر امریکنز کی مدد لیتے رہے، تو اس طرح نظام چلتا رہا۔ لیکن اس سارے عمل میں ہوا کیا؟ ڈسکنٹینٹ جو بڑھتا چلا گیا ویسٹرن لوگوں کا، امیگریشن جب آئی، بہت سارے فیس چینج ہو گئے امریکہ کے، یورپین دنیا کے، ہمارے کینیڈا کے، تو اب لوگ نیک ٹو نیک ہو گئے، انہوں نے کہا انف از انف۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیورنگ دا پاسٹ 3 ایئرز ایٹ لیسٹ، یوکرین پہ جو رشیا کا حملہ ہوا یا اگریشن ہوا، وہ اگریشن بھی اگر رشیا کا میں مانتا ہوں وہ اس لیے ہوا کہ اگریسو کارن تھے ویسٹ کے جو یوکرین میں چلے، جس کی بیس پہ پھر وہاں پہ ایک خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ لیکن امریکن لیفٹ ہو یا رائٹ ہو، جو جنتا ہے، میں جنتا کی بات کرتا ہوں، جو انٹلیکچوئلز ہیں رائٹ اور لیفٹ یا ان بٹوین بیلنس، وہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ جنتا بہت سیدھی سادی ہوتی ہے، جنتا 2 اور 2 جمع 4 پہ بلیو کرتی ہے۔ انٹلیکچوئلز کہہ سکتے ہیں 2+2 یہ تو 22 بھی بن سکتا ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جو جنتا ہوتی ہے وہ بڑی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے۔ تو جنتا کا ڈسکنٹینٹ بڑھتا رہا، اور اس ڈسکنٹینٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار بھی کیش کیا، پہلی بار بھی کیش کیا، لیکن وہ جو کیش کیا تھا اس کو وہ آگے ٹھیک سے لے کے جا نہ سکے اپنے ان ایکسپیرینس کی بنیاد پہ۔ لیکن دوسری بار اب وہ آتے ہی اپنے ایک بڑے ایکسپیرینس جو ان کو ڈیفیٹ ہوئی، اپنے پہلے دور میں ان کے خلاف مقدمے بنے، ان کے خلاف ڈیپ اسٹیٹ نے بہت ایکشن لیے، تو انہوں نے بہت اچھی تیاری کی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں وہ کام کر کے دکھاؤں گا جو میں واقعی کرنا چاہتا ہوں، جو ڈسکنٹینٹ ہے اس کو میں اب ایڈریس کروں گا۔ اسی لیے نہ صرف امریکنز کی اکثریت، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% امریکنز، 50% پلس امریکنز ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ کینیڈینز کا ایک بہت بڑا جو ہجوم ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے، یورپینز کا، ایون سو مچ سو آپ اگر ساؤتھ ایشیا میں نگاہ ڈالیں تو بھارتی ہمارے بہن بھائی بھی، پاکستانی لوگ بھی، ایون افغانی لوگ بھی، مڈل ایسٹرن بھی، جیوز بھی، سبھی کی نظریں ٹرمپ پہ ہیں کہ یہ شخص اب نیا ورلڈ آرڈر لا رہا ہے۔ کلچرل چینجز ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل چینجز ہو رہی ہیں، جیو پالیٹکس کی چینجز ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ودن 10 days جب سے وہ آئے ہیں، ابھی تو 10 روز بھی نہیں ہوئے، ابھی تو شاید 9واں دن ہے آج جب میں آپ سے لائیو کنورسیشن کر رہا ہوں، تو 9 دنوں کے اندر اندر صدر ٹرمپ نے 300 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز سائن کیے ہیں۔ دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، اور چاہے وہ اکنامک دنیا ہو، چاہے وہ سوشل دنیا ہو، جیو پالیٹکس ہو، دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پروفیسر سینڈل کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، مائیکل سینڈل۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، ایک ان کی کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے، ڈیموکریسیز ڈسکنٹینٹ۔ بہت بیلنس ہیں یہ سارے کے سارے لوگ۔ اب دیکھیے، مائیکل سینڈل اپنی کتابوں میں یہی ایشوز اٹھاتے رہے۔ یہ کچھ آج میں انٹلیکچوئلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر سینٹر لیفٹ کے لوگ ہیں۔ ٹریڈیشنلی یہ سارے کے سارے پروفیسر، انٹلیکچوئل بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ اپنی کتابوں میں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ٹرمپ کی پہلی گورنمنٹ کے بارے میں جب ایک کتاب آئی فرانسس فوکویاما کی، تو اس وقت کیا ہوا کہ فرانسس فوکویاما کی کتاب جب آئی اس وقت ٹرمپ کی گورنمنٹ ہی ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اب یہ انٹلیکچوئل جو ہیں یہ اب باتیں کر رہے ہیں یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹرز کے ساتھ، اور میں ان کو بہت دھیان سے سن رہا ہوں، بیکاز اب کے جو نئے سرکمسٹانسز ہیں ان میں جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوگی، اس پہ جو بھی اوپینین یہ بنائیں گے، کتاب تو آئے گی 2-3 سال بعد، تب تک شاید ٹرمپ کی گورنمنٹ ڈاماڈول ہو جائے یا جانے کی تیاریوں میں ہو۔ لیکن یہ جو ان کی ریسنٹ باتیں ہیں، یہ ہمیں جو بالکل
آج کے ایشوز ہیں کہ ڈیپ سیک کی بات ہو رہی ہے, اکنامک میلٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, وہ بالکل آج جو کچھ ہو رہا ہے تو ہاتھ کے ہاتھ ان کی اوپینینز آ رہی ہیں. اور کتابیں تو سبھی لوگ نہیں پڑھتے, سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ان کی اوپینینز کو دیکھتے ہیں, چونکہ یہ وہ انٹلیکچوئلز ہیں جن کی باتوں کو عام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آل ان آل ہے. بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں, امریکہ میں ہیں, بھارت میں ہیں, یورپ میں ہیں, چائنا میں ہیں. اس وقت کا سوشل میڈیا اور یوٹیوب خاص طور پر, جب پوری دنیا کے ٹیلی ویژن آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ, چاہے وہ چائنیز ٹی وی ہو, رشین ٹی وی تو شاید بین ہو گئے, ٹرکش ٹی وی ہو, یورپین ٹیلی ویژن سارے کے سارے لائیو ہیں, امریکن کچھ ٹی وی لائیو ہیں, پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں. یہ سب کے سب آج کی جنتا کو اوپینین دے رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر اب ٹرمپ کا کیا ہوگا. ابھی میں نے پروفیسر مائیکل سینڈل کی بات کی, فرانسس فوکویاما کا یہاں پہ ذکر کیا, اور اسی لڑی میں آپ دیکھیں گے ایک بہت امپورٹنٹ نام پروفیسر سیک کا ہے, جیفری سیکس. اب پروفیسر جیفری سیک کئی دہائیوں سے بہت امپورٹنٹ بکس لکھ رہے ہیں. ان کی ایک بک ہے اینڈ آف پاورٹی, بہت پرانی بک تھی. اب وہ ایک طرح سے چائنا کو اور رشیا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ امریکن رجیمز رشیا کے خلاف کولڈ وار کے خاتمے کے بعد ایک غلط طریقے سے برتاؤ کر رہی ہیں, اور یہ جو دونوں نیشنز ہیں, چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ چائنا ہو, یہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, مگر امریکن رجیم ایسا نہیں چاہتی. اب جیفری سیکس کی کچھ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں, مگر کچھ باتوں سے میں ایگری نہیں کرتا. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کا ایک کلپ بھی لگایا تھا, حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آئیڈیاز سے یہ بالکل ڈیفرنٹ سوچتے ہیں. یہ بائیڈن سے بھی ایگری نہیں کرتے تھے, بیکاز یہ انڈیپینڈنٹ اسکالرز ہیں. اب جیفری سیکس کئی سالوں سے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اپنی اوپینین دیکھ رہے ہیں, لیکن اب جیسے میں نے پروفیسر سینڈل کا ذکر کیا, ایون فرانسس فوکویاما وہ ایک لمبے عرصے سے جانے جاتے ہیں. اب فرانسس فوکویاما کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک بار ایک کمیونسٹ پارٹی آف کینیڈا کے ایک شخص کا کچھ سال پہلے انٹرویو کیا تھا, جو بائی ڈیفالٹ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے تھے. میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا بیکاز وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا, ان کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا. لیکن میں ایک مائنڈ سیٹ بتانا چاہتا ہوں. وہ بیچارے اچھے آدمی تھے, لیکن سوچ ان کی بڑی ہالو اینڈ شیلو تھی. جب میں نے انٹرویو کیا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ فرانسس فوکویاما جو ہے یہ تو امیروں کا دانشور ہے, اور یہ تو رائٹ ونگ کا دانشور ہے. تو میں دل میں ہنس پڑا ان کا انٹرویو کرتے ہوئے, اور میں نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا تھا تھوڑا پولائٹ طریقے سے کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ اسکالر ہے. لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, جو ہالو اینڈ شیلو ہوتے ہیں, ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اب فرانسس فوکویاما تو بہت کریٹیکل رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے. ان کا آج ہی آئن بریمر کے ساتھ ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے, جس میں وہ پھر آج کے ٹرمپ پہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. لیکن وہ صرف کرٹیسائز نہیں کرتے, وہ یہ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آج کا نیو ورلڈ آرڈر ہے ٹرمپ کا, یہ کتنا شیک کرے گا دنیا کو, کتنا میننگ فل ہوگا اور کتنا میننگ لیس ہوگا. وہ اپنے جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی سوچ, اس کے مطابق یہ کر رہے ہیں. تو خیر یہ وہ باتیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ لائیو انٹریکشن میں کر رہا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے. یہ ذرا ڈیپ فلاسفیکل سوشل فلاسفی کی باتیں ہیں, سوشل سائنس کی باتیں ہیں, مگر ان اسکالرس کے کانٹیکس میں بھی, اور ہمیں خود سے بھی یہ باتیں انالائز کرنی ہوگی. آپ بھی جو میرے ویورز ہیں وہ بھی ان باتوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں بھی ان باتوں کو بہت باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور سال ہا سال سے فالو کر رہا ہوں. ان سب اسکالرس کو میں کوئی 30-35 سالوں سے پڑھ رہا ہوں. تو یہ وہ سمے آ گیا کہ جب یہ اسکالرس اب سوشل میڈیا پہ اوپن ہو گئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹرمپ کی نئی رجیم ہے یہ دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر لا رہی ہے. کچھ اس کو کیوس کہہ رہے ہیں, کچھ اس کو فیلئر آف لیفٹ کہہ رہے ہیں, بہت کچھ کہا جا رہا ہے. جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تب بھی یہ بحثیں
پیدا ہوئی تھیں، اب نئی طریقے سے یہ بحثیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ بحثیں کیا ہیں؟ یہ ٹیگ ٹی وی پہ میں اپنے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ اب بہت فریکوینٹ کیا کروں گا، اس پہ ولاگ بھی آئیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں انگیج ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ان فلاسفرز کی صرف کتابیں، ان کی باتیں ان کی کتابوں تک نہیں ہیں، اب یہ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں اور یہ ڈیلی کمنٹری کی صورت میں آ رہی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سنیں۔ اور یہ میں نے آج صرف 4 نام سیمپل کے طور پر پیش کیے ہیں، یہ نام دوبارہ آتے رہیں گے اور بہت سارے نام شامل ہوں گے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی کویشچن ہوگا کہ ہمارے اپنے ساؤتھ ایشین بھارتی بیک گراؤنڈ کے خاص طور پر اسکالرز وہ کتنا وائبرنٹ ہیں ان نئی ڈیبیٹس میں۔ تو اس میری لائیو کنورسیشن کے حوالے سے اپنے کویشچن بھیجیے۔ آلریڈی مجھے کویشچنز آنا شروع ہو گئے ہیں، میں اب کویشچنز بھی لینا شروع کر دوں گا، آپ بھی لکھنا شروع کیجئے۔ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ہمارے ان دونوں چینلز پہ موجود ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکیں تو ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو آپ کی کنٹریبیوشن بہت ہائیلی اپریشیٹڈ ہوگی۔ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو اب ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ابھی پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت اتھل پتھل ہو رہی ہے، ہلچل ہے۔ اس ساری ہلچل کو ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کے ساتھ یہ ڈائلاگ، یہ کنورسیشن لائیو اب بہت فریکوینٹ کرنا ہوگا۔ اور پھر میں یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے اب کچھ پوڈ کاسٹ بڑے وائبرنٹ قسم کے، 1-on-1 صرف نہیں، وہ تو آج بھی ابھی میں کروں گا درشن مہاراجا جی کے ساتھ، لیکن آپ نیکسٹ ویک سے دیکھیں گے 3-3 4-4 لوگ ہم بیٹھے ہوں گے اور ہفتے میں 2-2 3-3 پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں گے۔ بہت امپورٹنٹ، یہاں بھی ہمارے پاس اچھے انٹلیکچوئلز ہیں، ہم آن لائن بھی لیں گے، ان سب کو ہم پیش کرتے رہیں گے، اس لیے آپ کی سپورٹ ہمیں بہت ضروری چاہیے۔ تو بات میں کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کتنا بدل رہے ہیں اس وقت دنیا کو، ٹرمپ کا نیو ورلڈ آرڈر کیا۔ ابھی سریش شرما جی کا ایک کویشچن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اسکرین پہ، ڈو یو فائنڈ اینی اسکالرز، سوشل سائنٹسٹ اینڈ انٹلیکچوئلز فرام پاکستانی اوریجن ہو کین میک سینس ایٹ ورلڈ اسٹیج؟ اچھا، بڑا یہ انٹرسٹنگ کویشچن ہے۔ یہ شاید مجھے اس لیے آیا کہ میں خود پاکستانی اوریجن کا ہوں۔ دیکھیے، ورلڈ سٹیج پہ پاکستانی اوریجن کے انٹلیکچوئل اسکالرز آج کی دنیا میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ تو کیا، کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا۔ سچی جو بات ہے، ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا۔ اب پاکستان میں جو انٹلیکچوئلز کوٹ ان کوٹ ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو صرف اسرائیل کے خلاف نفرت، ہندوؤں کے خلاف نفرت، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ اچھے بھلے لوگ، بڑے بڑے نام میں لاؤں گا، ایون نجم سیٹھی مطلب ایک ریزنیبل آدمی ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ بھی انہی ایشوز میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، یہ پاکستانی بیک گراؤنڈ میں تو یہ میٹر کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو میں حسین حقانی کی عزت کرتا ہوں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ حسین حقانی انٹرنیشنل ایشوز پہ کم بات کرتے ہیں، وہ پاکستانی ایشوز، پاکستانی پالیٹکس پہ زیادہ بات کرتے ہیں، تو وہ بڑی میننگ فل ہوتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے ایشوز پہ کرتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل ایشوز پہ میری خواہش ہے کہ حسین حقانی زیادہ بات چیت کریں، میٹر کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے دوست ہمارے ٹیگ ٹی وی پہ بہت آتے رہے، کامران بخاری، ان کا تھنک ٹینک ہے واشنگٹن سے، وہ ان چیزوں کو تھوڑا بہت ٹچ کرتے ہیں، مگر ان کا ٹچ جیو پالیٹکس، انٹرنیشنل ٹیررزم پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ بھی اب اس پہ توجہ دیں گے اور ان باتوں کی طرف ذرا زیادہ آئیں گے کہ انٹرنیشنل آئیڈیالوجی، چونکہ ٹرمپ اس وقت انٹرنیشنل آئیڈیالوجیز، انٹرنیشنل اکانومیز کو شیک کر رہے ہیں، اور یہ جو ٹرمپ کا شیک کرنا ہے، یہ ہمارے جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے، اور ایون میں ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے بھی کہہ سکتا ہوں، وہ سم ٹائم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس میں اسلام بھی لے آتے ہیں، وہ اس میں اور بھی ایشوز لے آتے ہیں، وہ کلونیلزم کو لے آتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ سب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیکٹر۔ بڑا فیکٹر بہت کنٹمپریری ہوتا ہے، اور وہ کنٹمپریری فیکٹر یہ ہے کہ ٹرمپ نیو ورلڈ آرڈر کو کیسے شیک کر رہے ہیں۔
عائشہ صدیقہ ہیں، وہ پاکستان کی ملٹری کو جو اس کے ایشوز ہیں اس پہ کتابیں بھی لکھ چکی ہیں، سمجھتی ہیں، تھوڑا بہت انٹرنیشنل مڈل ایسٹ کے ایشوز کو سمجھتی ہیں. لیکن پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب جو دوست ہیں، عائشہ صدیقہ صاحبہ میں عزت کرتا ہوں، مگر یہ چونکہ ذرا لیفٹ لینڈ ہیں تو یہ ذرا اولڈ فیشن آئیڈیالوجی میں چلے جاتے ہیں. وہ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا، وہ میں پرانا کہہ رہا ہوں، ختم پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، نہ اس نے ختم ہونا ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے. وہ کیا ہے کہ جی ہم بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کیا جائے، اور جو یونائٹڈ نیشن کا ماڈل ہے. اب دنیا میں ڈسکنٹینٹ بہت بڑھ گیا ہے. ڈسکنٹینٹ چائنا میں بھی ہے. چائنا میں جو ڈسکنٹینٹ ہے وہ چائنیز سرکار کے خلاف بھی اندر ہی اندر ہے، مگر وہ ظاہر ہے وہ سامنے آ نہیں سکتا. لیکن وہ انٹرنیشنل جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف ڈسکنٹینٹ ہے، وہ سب کا ہے. وہ ڈسکنٹینٹ جو پرانا ورلڈ آرڈر چلا آ رہا تھا اس کی وجہ سے ہے. افریقن بھی خوش نہیں ہے، ساؤتھ امریکنز بھی خوش نہیں ہیں، بھارتی بھی، ساؤتھ ایشین بھی، ایشیا بھی، کوئی بھی خوش نہیں ہے. سو مچ سو امریکنز بھی خوش نہیں ہیں کہ جی یہ یوکرین کو پیسہ کیوں جا رہا تھا، یا ایون کینیڈینز کی بھی اچھی خاصی تعداد خوش نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ٹروڈو کا جو اشر ہو رہا ہے، تو کوئی بھی خوش نہیں ہے. وہ جو ڈسکنٹینٹ ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ ایکشن لے رہے ہیں، تیزی سے ایکشن لے رہے ہیں. اب ان سب ایکشنز پہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ سپرفیشل باتیں کر دیتے ہیں، اچھے خاصے بڑے بڑے نام کہ جی نہیں یہ دیکھیے یہ تو کیوس لا رہا ہے، یہ رائٹ ونگ ایجنڈا لا رہا ہے. یہی باتیں وہ مودی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں. تو مطلب مودی جی کے بارے میں یا ٹرمپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جب اس طرح کے کوٹ ان کوٹ انٹلیکچوئلز، عائشہ صدیقہ ہوں یا کچھ اور ہوں، نجم سیٹھی ہوں، کر دیتے ہیں، تو میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں. لیکن میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ ان کی باتیں میرے لیے کتنی ریلیونٹ ہیں. آف کورس نہیں ریلیونٹ. میرے لیے پھر آئن برائمر ریلیونٹ رہتا ہے کہ جو مطلب وقت کے دھارے کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پروفیسر سینڈل میرے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو پھر ورلڈ سٹیج پہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں بہت کم ہیں جو پھر آگے آ پاتے ہیں. بڑا اچھا کویشچن تھا سہیل جی آپ کا، اور جو میں اس کو سمجھ سکا تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے. جوتی گپتا کا برامپٹن سے، ہمارے پاس ہی برامپٹن ہے، ہمارے اسٹوڈیو سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ برامپٹن شروع ہو جاتا ہے. ان کا ایک اچھا کویشچن ہے. ان کے کویشچنز ہمیں آتے رہتے ہیں. ویری گریٹفل فار یور پارٹیسپیشن جوتی جی. اب آپ نے یہ پوچھا کہ آر دیر اینی انڈین انٹلیکچوئلز دیٹ میٹر آن ورلڈ اسٹیج. لگتا ہے کہ آپ نے وہ جو کویشچن تھا سریش جی کا جو پاکستانی کانٹیکس میں انہوں نے پوچھا تھا، تو آپ نے سوچا کہ انڈین کانٹیکس میں بھی آپ پوچھ لیجیے. بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. انڈیا میں بہت سارے یا انڈین اوریجن کے بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں جو ورلڈ سٹیج پہ میٹر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی فرینکلی میں لیٹ می سے اٹ ویری فرینکلی، ناٹ ایٹ دیٹ لیول کہ ہم پروفیسر سینڈل کی بات جس طرح کر رہے ہیں یا ہم جس طرح بات کر رہے ہیں جیفری سیکس کی. یہ صرف آج میں 4 نام ڈسکس کر رہا ہوں. بہت سارے نام ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، ایون چائنیز دنیا کا نام ہے، میں اگلے شو میں وہ بھی لاؤں گا. ہمارے جو ایون بھارتی بیک گراؤنڈ کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ شاید کچھ ایموشنل ہو جاتے ہیں جیو پالیٹکس کے معاملہ میں. پھر وہ رائٹ والے رائٹ میں کچھ زیادہ گھس جاتے ہیں، لیفٹ والے لیفٹ میں گھس جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو فلیکسیبل یا اوپن نہیں رکھتے، جس طرح فرانسس فوکویاما کا کیس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت آبجیکٹو ہوتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا چینج ہو رہی ہے، تو وہ یہ چینج نہیں ہوتے، وہ جو چینجز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو بھارتی بیک گراؤنڈ کے انٹلیکچوئل ہیں، میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک اروندھتی رائے کا نام دیکھ لیجئے، وہ ایکسٹریم لیفٹ میں پڑھی ہوئی ہیں. میں ان کو ایز اے ناولسٹ بہت سالوں پہلے پڑھا کرتا تھا، تو مجھے وہ بڑی ریزنیبل رائٹر لگتی تھی. لیکن جو ہی وہ آئیڈیالوجی میں کودی تو لگا جیسے ہالو اینڈ شیلونیس کی ہائٹس پہ بیٹھی ہوئی کہ ایک ہی طوطے کی طرح 2-3 لائنیں ان کی ہوتی ہیں، وہ اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ پرانے ورلڈ آرڈر کا حصہ تھا. لیکن ایون اروندھتی رائے کی یہ جو باتیں ہیں پرانے ورلڈ آرڈر میں بھی نہیں چلنے والی. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. میں ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہونا چاہ رہا. میں صرف ایک ایگزامپل دیتے ہوئے کہ وہ ایک اچھی ناولسٹ، اچھی رائٹر ہونے کے باوجود وہ اپنی آئیڈیالوجی میں اتنی سٹک ہے کہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چینج ہو جائے، لیکن دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں ان کو تو سمجھے نا.
نہیں ہوا. اچھا پھر انڈیا میں ایک بہت امپورٹنٹ رول آج کل ایک ادارہ وہاں کا ایک طرح سے رول وہ اس کا ہے، وہ ہے ORF. ORF از اے ویری امپورٹنٹ. سمیر سارن ہیں اور ساتھی ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی. یہاں امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینک، ان کو امریکن گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، ایون CIA کی سپورٹ حاصل ہے. اس میں دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. ہمارے کینیڈا کے بہت سارے تھنک ٹینک ہیں جن کو کینیڈین گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، یورپ میں بھی ایسا ہے. اچھا انڈیا میں ORF بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ORF کے بھی جو بڑے بڑے نام ہیں، سمیر سارن صاحب کی میں باتیں سنتا ہوں. ابھی وہ ورلڈ اکنامک فورم پہ بہت امپورٹنٹ وہ سیشن انہوں نے ماڈریٹ کیے. تو میں جب سنتا ہوں تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ انڈیا کا جیو پولیٹیکل جو رول اس وقت ہے ورلڈ میں اور جو آگے ہو سکتا ہے اس پہ سمیر سارن صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ بہت گورنمنٹ بیس یا انڈیا سینٹرک ہوتا ہے. ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جیسے یا رائٹر پروفیسر، یہ لوگ پروفیسر سینڈل ہوں، فرانسس فوکویاما ہوں، جیفری سیکس ہوں، تو ان کا جو ہوتا ہے وہ بہت انٹرنیشنلائز ہوتا ہے. سمیر سارن بہت ہی اچھے انٹلیکچوئل ہیں، تو وہ ذرا زیادہ انڈیا سینٹرک چیزوں پہ فوکس رہتے ہیں. ان کی ایبلٹی تو ہے کہ وہ انٹرنیشنلائز کر سکیں، وہ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو سمیر سارن could be one of those fellows from انڈیا. ہمارے اپنے رجی ملہوترا جی ہیں. رجی ملہوترا جی ہمارے جو دھرما کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ نام ہے، لیکن جیو پالیٹکس میں بھی امپورٹنٹ باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا رجی ملہوترا جی امریکہ میں رہتے ہوئے یہ جو بڑے بڑے انٹرنیشنل نیمز ہیں ان میں کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل وہ ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ ان پہ لیبل لگ گیا ہے تو وہ لیبل لگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر امریکن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ان کو اگنور کرتا ہے. اور ہماری بدقسمتی بھارتیوں کی یا مطلب بھارتیوں کی ہی میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی انٹرنیشنل میڈیا ہی نہیں ہے. ایک دو ہیں، وہ پلکی شرما اچھا شو کرتی ہیں نیوز کا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم ہی لوگ سنتے ہیں. ہمارا آج بھی انڈین بیک گراؤنڈ کا کوئی ایسا انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے جس طرح الجزیرہ ہو. حالانکہ الجزیرہ تھورلی پروپیگنڈا ہے، وہ ایک ہی رخ پہ چلتا رہتا ہے، مگر دنیا اس کو سنتی ہے. انہوں نے دنیا میں جگہ بنائی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم تو انٹرنیشنل لیول پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ہماری کوئی لائیو سٹریم ہی نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول کی ہو. ہمارے جو بھارتی ٹی وی آئی ایم سوری وہ ایک خاص ہی طرح کے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، میں بھارتی ٹیلی ویژنز جو ہیں نا بہت سارے بڑے بڑے جن کے کوئی 10 ملین سبسکرائبرز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ میں جب جاتا ہوں کبھی یوٹیوب پہ تو وہ اکثر ٹیلی ویژن پہ وہ ٹرمپ کی لائیو اسپیچ چل رہی ہوتی ہے اور وہ لائیو اسپیچ 4 دن پرانی ہوتی ہے اور وہ چلی جا رہی ہوتی ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ بھائی خدا کا خوف کھاؤ. وہ وائٹ ہاؤس نے چلا دی تھی ٹرمپ کی، وائٹ ہاؤس کے آفیشیل یوٹیوب کے چینل نے 4 دن پہلے، آپ آج چلا رہے ہو، 4 دنوں سے وہ چلا ہی رہے ہوتے کہ شاید اس سے ویوز آئیں گے. تو اس سے آپٹکس کتنے برے بنتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے انٹلیکچوئلس تو ہیں، ہمارے پلیٹ فارمز نہیں ہیں جو ہیں ملینز اینڈ ملین سبسکرائبر کے. وہ پتہ نہیں صرف ویوز لینے کے چکر میں ہی ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئل اگر ہمارے پلیٹ فارمز نہیں ہیں تو کیسے دنیا میں آگے وہ آئیں گے. جی کویشچنز ہمیں اور آ رہے ہیں، تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے. ساحل مشرا جی کا ہے، ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کا کیا ہوگا؟ پاکستان کا وہی ہوگا ساحل جی جو ہو رہا ہے. اب دیکھیے ٹرمپ جب نہیں بھی تھے، بائیڈن تھے ٹرمپ سے پہلے، ابھی 10 دن پہلے تک تو بائیڈن تھے، تو پاکستان کا کیا ہو رہا تھا؟ 4 سال بائیڈن رہے ہیں تو پاکستان کا وہی ہوا جو کرما تھا. جو کیا آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. تو پاکستان نے ٹیررزم بوئی اپنے لیے بھی، اپنے ہمسائے دیشوں کے لیے بھی، تو وہ وہی ہو رہا. اب ٹرمپ نے یہ کیا کہ بہت سارے دیشوں کی مطلب آؤٹر ورلڈ کی فارن فنڈنگ ہی روک دی ہے. تو پاکستان جیسے، بنگلہ دیش جیسے جو دیش ہیں
وہ تو چلی باہر کی آکسیجن پہ رہے ہوتے ہیں. ان کی جو کرپٹ کلاس ہوتی ہے وہ تو جیسے ہی باہر سے IMF سے پیسہ آیا, ورلڈ بینک سے آیا, NGO کو پیسہ آیا, تو سب کھا پی جاتے ہیں. کچھ لوگوں پہ تھوڑا بہت خرچ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھی نہیں آئے گا تو وہ اندر سے ہی کچھ کھا پی لیں گے. کرپٹ جو کہ وہاں کی ایلیٹ ہے وہ تو کوئی نہ کوئی رستے نکال لیتی ہے. ایک تو وہ فائنینشلی کرپٹ ہے, اس سے خطرناک کرپشن مینٹل بینکرپسی کی ہے. مینٹلی وہ ٹوٹلی کرپٹ ہیں, بینک کرپٹ ہیں, عقل ہی نہیں ہے. تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ بھگتتے کون ہیں؟ عام عوام بیچارے. مینٹلی بھی بھگتتے ہیں, فائنینشلی بھی, سوشلی بھی. تو آف کورس ٹرمپ کے آنے کے بعد صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان جیسے بہت سارے دیشوں میں عام عوام جو ہے اس لیے بھگتے گی کہ جو تھوڑا بہت پیسہ امریکہ سے آتا تھا وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ان تک بھی پہنچ جاتا تھا, لیکن وہ بھی اب نہیں پہنچے گا. تو آئی ریئلی فیل سوری فار دیم. مگر ان سب لوگوں کو بھی تو جاگنا ہوگا نا, کچھ عقل کرنی ہوگی پاکستان جیسے دیشوں کے لوگوں کو, اور اٹھنا ہوگا اور پوچھنا ہوگا, حساب لینا ہوگا, یہ کلٹ فالوئنگ سے نکلنا ہوگا. تو بہرحال کوئی اتنا اچھا حال پاکستان کا مجھے نہیں نظر آتا. یہ ہے سچویشن. جی کویسچنز اور بھی آ رہے ہیں. کمار جی کا ہے, متھیلیش کمار جی کا, کہ نیو ورلڈ پاور کے ریس میں پاکستان کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ہے. اچھا آپ کا یہ کانٹینٹ, یہ پہلا پارٹ ہے کہ پاکستان کیوں اتنا پیچھے رہ گیا. اچھا, انڈیا سے نفرت کی جگہ اچھے ریلیشن رکھنے پاکستان بہت بینیفیشیل بن سکتا ہے. بہت آپ نے اچھی بات کی, یہی بات میں سال ہر سال سے کہہ رہا ہوں. پاکستان میں ایسی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ تو عقل کا ہی تو گھاٹا ہے متھیلیش جی. یہ عقل کی ہی تو یہ مار کھا رہے ہیں پاکستان اور پاکستان جیسے ملک. اب اس عقل کے گھاٹے میں بنگلہ دیش بھی شامل ہو گیا اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں. صرف یہ 2 دیش نہیں, دنیا میں عقل کے گھاٹے والے بہت سارے دیش ہیں. ان دیشوں میں جو عام جنتا ہے اس کی بھی مت ماری ہوئی ہے, اس لیے ان بیچاروں کو تو سمجھ نہیں ہوتی. پوری دنیا کی عام جنتا تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. ایون امریکہ کینیڈا میں جس طرف جو گڈریے ہوتے ہیں نا, گڈریے وہ ہوتے ہیں جو بھیڑ بکریوں کو ہانک رہے ہوتے ہیں لاٹھیوں سے. یہ پولیٹیشینز, یہ ہمارے اسٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں نا, یہ گڈریے ہوتے ہیں جو جس طرف ہانکتے ہیں. میڈیا سب سے بڑا گڈریا ہے. پھر یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز, پروفیسر, سکولنگ سسٹم ہے, وہ بھی بہت بڑا گڈریا. اب دیکھیں نا ٹرمپ کیا کر رہا ہے. ٹرمپ وہ جو اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, وہ اس بات پہ بھی زور دے رہا ہے کہ یہ جو کینسل کلچر ہے, یہ جو پڑھائی کا سٹائل ہے, اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. جتنا وہ کر سکے گا کرے گا, کیونکہ امریکہ میں تو انڈیپینڈنٹ ہے. اور پھر ٹرمپ کو بہت بڑی ریزسٹنس ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ پوری ٹرمپ کی جو امریکہ کی دنیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے, وہ آدھی ڈیوائڈ ہے. لیکن پھر بھی ٹرمپ میک سینس کرنے والی باتیں کر رہا ہے. اب جو گڈریے ہیں ان کا تو یہ حال ہے. آپ نے اپنے کویسچنز میں ایک کمنٹ دیا کہ اگر نفرت یہ ختم کر لیتے تو کوئی ان کی ٹھیک ہو جاتی بات. تو وہ عقل ہی تو ان کی ماری ہوئی ہے, مت ماری ہوئی ہے ان کی, پاکستان اور پاکستان جیسے ملکوں کی جنتا کی. اب اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو پاکستان کی جو مت ماری گئی تھی, بنگلہ دیش کا یہ حال نہیں تھا. اب وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے. نقصان کس کو ہوگا؟ بنگلہ دیش کو ہوگا, پاکستان کو ہوا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا پہلا جو ایک کویسچن تھا بیسک, وہ یہ تھا کہ کیوں دنیا, بدلتی دنیا میں پاکستان بدل نہیں سکا. اس لیے کہ سوچ ہی نہیں بدلی, ذہن ہی نہیں بدلا. اب ٹرمپ جو نیو ورلڈ آرڈر لا رہا ہے وہ سوچ ہے, جیسی بھی سوچ ہے, اس کے اچھے فائدے ہوں, برے فائدے ہوں, مگر ٹرمپ کی ایک سوچ ہے اور ٹرمپ اس سوچ کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اب میں ٹرمپ کی اسپیچ ابھی 2-3 دن پہلے سن رہا تھا جو اس نے امریکن جو ریپبلکن کانگریس مین کے کنونشن میں کی. اس نے مطلب ہی از انٹرسٹنگ گائے. اس نے کہا کہ جب میں نے ووٹ ٹیکنگ سیریمنی لی تھی تو اس میں کمالا ہیرس اور بائیڈن بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان دونوں کو لتاڑ رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا, ٹرمپ کہہ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے میری باتیں برداشت کر رہے ہیں. یہ اگلی سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کی پالیسیوں کو رگید رہا تھا اور وہ سن رہے تھے. تو کہہ رہا تھا مجھے ان پہ ترس بھی آ رہا تھا. یہ ٹرمپ نے کہا کہ بھئی دیکھو میری کرٹیسزم کو یہ دونوں کیسے برداشت کرتے ہوں گے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ ہی ہوتی ہے جس سے آپ بدلتے ہیں. اب امریکہ آلریڈی بہت پاورفل دیش ہے,
وہ سوچ کے کئی دہاروں سے گزرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں یہ کوئی سوچ کا نیا انقلاب ٹرمپ لا رہا ہے یا کوئی الٹیمیٹ انقلاب ہے. یہ الٹیمیٹ نہ تو یہ الٹیمیٹ ریولوشن ہے نہ یہ کوئی نیو ریولوشن ہے. ٹرمپ والی باتیں پہلے بھی کنزرویٹو لیڈرز نے پریزیڈنٹس نے کی تھی پاسٹ میں, ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آج کا زمانہ مختلف ہے. تو آج کے اس مختلف زمانے میں ٹرمپ جو باتیں کر رہا ہے اس کو ہمیں آج کے زمانے کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. امریکنز دیکھ رہے ہیں, پاکستانی بیچارے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو وہ کیسے آج کے بدلتے زمانے میں آگے جائیں گے؟ بھارت کو سلام ہے. بھارت نے زمانے کی پلس کو ہمیشہ سمجھا, اپنے اپنے انداز میں سمجھا, اور یہ کوئی 11 سالوں سے جب سے مودی جی ہیں بھارت نے اس کو تیزی سے سمجھا, چینج کیا, چینج ہوتا ہے اور بھارت آگے سے آگے جا رہا ہے. تو یہ ہے فرق اس ساری صورتحال میں. میں باتیں لمبی کر رہا ہوں, بہت سارے کویشچنز ہمیں آ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ میکسیمم کو ایڈریس کریں. گنیش آئر جی کا ہے کہ وٹ ٹرمپ ڈوئنگ از رائٹ فار یو ایس اے. اچھا امپورٹنٹ کویشچن ہے, بہت ہی کرسپ, چھوٹا اور امپورٹنٹ کویشچن ہے. بالکل ٹرمپ جو کر رہے ہیں وہ یو ایس اے کے لیے رائٹ ہے, ان کے سپورٹرز کی نظروں میں وہ رائٹ ہے. لیکن جو ان کے سپورٹر نہیں ہیں ان کی نظروں میں رائٹ نہیں ہے. جو ان کے سپورٹر ورلڈ وائڈ نہیں ہے وہ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کیوس کریٹ کر رہا ہے, لا لیس کو آگے لے کے چاہ رہا ہے. لیکن ٹرمپ ایک صرف اور صرف پولیٹیکل چینجز کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. میں دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں اس پہ بیلیو کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری یونیورس ہے, ہماری یہ جو دنیا ہے, یونیورس تو چلیے بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑی چیز. ہمارا یہ جو پلانٹ ہے اس کے اندر جو سوسائٹیز ہیں, جو سماج ہیں, جو دیش ہیں, ان سب میں قدرت نے آٹو کریکشن کا ایک رکھا ہوا ہے. اب آٹو کریکٹ چیزیں ہوتی ہیں, ایکسٹریم لیفٹ کو جاتی ہیں, تو پھر جو اچھے سمجھدار معاشرے ہیں وہ ان کو کریکٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا رائٹ کی طرف لے کے آتے ہیں, بیلنس کرتے ہیں. اب ٹرمپ اگر ان کو بہت زیادہ رائٹ کی طرف لے کے چلا گیا تو پھر آٹو کریکشن ہوگی, پھر تھوڑا سا اس کو سینٹر لیفٹ یا سینٹر رائٹ پہ لانے کی کوشش کرے گا سماج, پولیٹیشینز, انٹلیکچوئلز, میڈیا. تو یہ چلتا رہتا ہے, یہ جرنی چلنا ہوتا ہے. تو اس وقت چونکہ ایکسٹریم پہ لیفٹ جا چکا تھا, لیفٹ کا فیلئر ہو چکا تھا, تو اب ٹرمپ اس کو نہ بھی یہ ایسا سوچ رہا ہو کہ میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں یا آٹو کریکشن پہ ہے, وہ اگر ایسا نہ بھی سوچ رہا ہو, ویسے تو وہ سوچ ہی رہا ہے, وہ میرے سے آپ سے زیادہ جانتا ہے چیزوں کو آف کورس, اور جو بھی اس لیول پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا, جانتے ہی ہوتے ہیں, ہم کوئی ایرسٹاٹل نہیں ہے, وہ جو جان رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وہ بھی کم نہیں ایرسٹاٹل ہوتے. تو وہ اسی طرح ٹرمپ بھی جو کچھ کرے گا میرا خیال ہے اس کو امریکہ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو اس کے بائی پروڈکٹ غلط والے ہوئے تو وہ پھر آگے سماج اس کو کریکٹ کرے گا. ہم نے بھارت میں بھی اسی طرح دیکھا ہے اور امریکہ میں بھی دیکھا گا. جو وائبرنٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ انکانشیسلی آٹو کریکشن کے موڈ پہ ہوتی ہیں. جی اگلے کویشچن کو اب ہم ایڈریس کرتے ہیں. وبھاگ جی دیش پانڈے جی کا ہے کہ ول دیر بی اے نیو بیلنس ان دا ورلڈ اف آل دا میجر کنٹریز یو ایس, انڈیا, یورپین یونین have right wing parties rule, will there be balance with Russia? بڑے 2 important questions آپ نے وبھاگ جی دیے. دیکھیے یہ جو سوچ ہے نا ہمارے بھارتیوں کی, وہ اتنا ڈیپ سوچتے ہیں جس سے مجھے خوشی ہوتی ہے. مجھے آئی وش کہ پاکستانی سائڈ سے بھی اسی طرح کے کویشچنز آیا کریں, کم آتے ہیں, لیکن بھارتی اتنا ڈیپ سوچتے ہیں. اب آپ کے 2 کویشچنز ہیں اس میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر چاہوں گا کہ آپ کے کویشچن کو یہاں اسکرین پہ لاؤں تاکہ پھر میرے ویورز دیکھیں. آپ کے ان دونوں کویشچنز میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ول دیر بی اے نیو بیلنس ان دا ورلڈ اف آل دا میجر کنٹری یو ایس, انڈیا, یورپین یونین ہیو رائٹ ونگ پارٹیز. اس وقت شاید یہ بیلنس چاہیے, اس وقت یہ بیلنس چاہیے. آپ کے سامنے ہے کہ رائٹ ونگ کی پارٹی یو کے میں تھی جو غالباً 14 سال تک رہی ہے, اور آخری 2-4 سال جو ہیں کافی ڈیزاسٹرس ہوئے تھے. اس میں رشی سوناک کا کوئی قصور نہیں تھا, ہی واز اے گڈ پرائم منسٹر. لیکن پارٹی نے اتنا میس کر دیا تھا, آتے آتے یہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی پارٹی جب اتنے لمبے سمے تک چلتی ہے تو پھر انپاپولر بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ چلی گئی, اب وہاں پہ لیفٹ آ گئی, اب رائٹ آنا چاہ رہے ہیں. فرانس میں بھی, جرمنی میں بھی, ہنگری میں پہلے ہیں, نیدرلینڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا وہ آ پائیں گے رائٹ ونگ پاور میں؟ ابھی بھی مشکل دکھ رہا ہے.
ان کا رائز تو ہو رہا ہے. AFD جیسے جرمنی کی بات ہے, فرانس میں جو رائٹ ونگ ہیں وہ میری لپین اور ان کا گروپ جو ہے, یہاں جرمنی میں گیئرٹ ہیں, یہ سب لوگ ہیں. اب دیکھیے, سوری جرمنی کہہ رہا ہوں, نیدرلینڈ میں ان کی پارٹی کے پاس, ویلڈر گیئرٹ کے پاس, ان کی پارٹی کے پاس سب سے زیادہ سیٹس آئیں. پرہیپس نیدرلینڈ کی اسمبلی میں 150 سیٹس ہیں. اب 150 سیٹس میں میرا خیال ان کے پاس 47 سم تھنگ ہے. سرکار تو نہیں بنے گی. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو لیفٹ کے اور سینٹر رائٹ کی پارٹیاں یورپ میں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ہم نے فار رائٹ کو نہیں آنے دینا. یہی کام ہم نے فرانس میں دیکھا جب میکرون نے یہ کام کیا. یہی اس وقت شور مچا ہوا ہے جرمنی میں. تو یہ شاید پارٹیاں نہیں آ پائیں گی. لیکن آپ کا کویشچن, اگر یہ آ جائیں پاور میں تو کیا بیلنس آف پاور ہو جائے گا؟ یس ہوگا. وہی آٹو کریکشن والی بات ہے جو میں نے پیچھے کی. سب ٹھیک نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے کسی ایک گروپ, کسی ایک آئیڈیالوجی کے چھا جانے سے. لیکن وہ آٹو کریکشن ضرور ہو جاتی ہے. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پارٹیز کو کون لیڈ کر رہا ہے, کتنے ویژنری لوگ ہیں. اب جب سے ہٹلر تھا تو وہ تو گھٹیا آدمی نکلا نا ان دا اینڈ. پہلے تو وہ بہت پاپولزم اس نے گین کیا, سب کچھ کیا, بڑی باتیں کی, لیکن اس نے کتنے گھٹیا کام کیے جیسے ہی پاور اس نے گین کی. اچھا, جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ شاید اس طرح کے کام نہیں کرتے جس طرح کے ہٹلر کرتے ہیں. مگر بائیڈن دیکھ لیجئے, بائیڈن کتنا معصوم سا آدمی تھا. کتنی خوفناک جنگ یوکرین اور روس کی اس نے چھڑوا دی اپنی ایگو, اپنے لیفٹزم کے چکر میں. اور ہو سکتا ہے کہ رشیا پھر بھی ایگریشن کرتا اگر بائیڈن نہ وہاں اس کے اوپر سر پہ سوار ہونا چاہتا. لیکن ہوا کیا کہ اب روس کے بھی 1 ملین کے قریب لوگ مر چکے ہیں, یوکرین کے بھی مر چکے ہیں. تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں بیچارے. اتنا زیادہ اکنامک کرائسس آ گیا. تو ٹھیک ہے, بائیڈن لیفٹ کے ہونے کی وجہ سے ہٹلر جیسا کوئی مطلب اس لیول کی کوئی گندی آئیڈیالوجی تو نہ دی, مگر انڈائریکٹلی کر دیا. اب ٹرمپ اس کو شاید آٹو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا, مگر بائی پروڈکٹ میں کوئی اس سے بھی غلط ایکشن ہو جائیں گے. تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. ٹوٹل بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں ہوتا, ہم اس کے بیچ میں گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہی اس کا معاملہ ہے. پھر آپ کے کویشچن کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ نے یہ بات پوچھی, میں یہاں پہ بھول رہا ہوں, اگر کویشچن دوبارہ آ گیا سامنے تو میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں گا. تو اینی ہاؤ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کویشچن ہے. چونکہ ایک دفعہ ہمارے یہاں کویشچن چلا جاتا ہے تو وہ پھر واپس نہیں آتا. لیکن میں شیوم کا شکر گزار ہوں, وہ لائے ہیں. ول دیر بی بیلنس ود رشیا؟ آپ دیکھیے, رشیا کے ساتھ جو بیلنس ہے وہ کیسے آئے گا؟ چونکہ رشیا خود بھی تو کوئی آئیڈیل لیول پہ بیہیو نہیں کرتا, خود ویک ہو چکا ہے رشیا, لیکن رشیا بھی ڈٹا ہوا ہے. اچھی بات ہے, وہ بھی اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہے. اب بیلنس کیا ہو پائے گا اس کے ساتھ یا نہیں؟ بیلنس تو لانا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد رشیا نے پھر رائز کرنا شروع کیا تھا, اور پھر ویسٹرن ورلڈ نے بھی بہت میس کیا رشیا کے ساتھ, بہت ڈسکرمنیٹوری طریقے سے چلے. جیفری سیکس کی بکس پڑھ لیجئے, ان کے ٹاک سن لیجئے, اس پہ انہوں نے بہت لاجیکل باتیں کی ہیں. تو یہ جو رائٹ ونگ کی پارٹیوں کے آنے کے بعد, اگر جیسا کہ امریکہ میں تو آ گئی ہے اس وقت کے بعد, کیا بیلنس ہو جائے گا رشیا سے؟ آپ کا دوسرا کویشچن یہ ہے. ہاں, اگر یہ نہ بھی پاور میں آئیں یورپ میں, اگر یہ ان کا رائز اور ہو جائے فردر, تو بھی جو دوسری سرکاریں بنیں گی ان کو پھر خوف ہوگا کہ ہمیں ایک لمٹ تک ہی چیزوں سے کھیلنا ہے, سے آگے نہیں جانا. ڈیموکریسی کی یہ اچھی بات تو ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہوں اور آپ کی اپوزیشن اسٹرانگ ہو تو سرکار تھوڑی سی کیئرفل ہو جاتی ہے. جی, کویشچنز آج ہمیں کافی آ رہے ہیں. کیوریس چائلڈ کا ہے, اور اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ رام طاہر جی, بہت بہت رام جی, جے شری رام. واٹ آر یور تھاٹس on if this year I want to move to Canada from suffering UK? کیورس چائلڈ کا یہ کویشچن ہے. بھیا بات یہ ہے کہ اس وقت میں ہنس پڑا, میری ہنسی پہ نہ جائیے, مگر جو کینیڈا کا حال ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, کافی پتلا حال ہے.
اور بدقسمتی سے یو کے سے بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ یو کے کا حال بھی اکنامک بیسس پہ کافی پتلا ہے. اب ہماری امیگریشن کا معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے. اب یہاں پہ آپ کس طرح آنا چاہیں گے, کس بیس پہ؟ اگر آپ کے پاس, مجھے نہیں پتا, اگر آپ کے پاس کوئی کینیڈین پی آر ہے اور آپ کے پاس یو کے کا بھی ہے تو پھر تو آپ آ جائیے, دیکھ لیجیے یہاں پہ کوئی آپ کو اچھی جاب مل سکے اگر آپ کے فیلڈ کی ہے تبھی آئیے گا. ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی کینیڈین امیگریشن کا سٹیٹس بھی نہیں ہے, کوئی جاب کی آفر بھی نہیں ہے, تو اس وقت اچھے حالات نہیں ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. ہماری اپنی گورنمنٹ کا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کون سی بنے گی, کیا آگے صورتحال ہوگی. یا پھر 6-8 مہینے ویٹ کیجئے, دیکھیے کینیڈا کے حالات کیا ہوں گے. 1 فروری کو 2 دن بعد 3 دن بعد تو ویسے ہی ٹیرف لگنے کا خطرہ ہے, تو اس کے بعد ہماری اور پتلی حالت ہوگی. تو تھوڑا ویٹ کیجئے. اور وہ ہمارا ایک دیسی ایکسپریشن ہے, تیل دیکھیے, تیل کی دہار دیکھیے. اب اس پہ ہی آپ عمل کیجئے. جی اگلے کویسچنز کو لیتے ہیں. ملن جی کا ہے, ان کے بھی کویسچن آتے رہتے ہیں. تھینک یو ملن جی. ملن پاٹل جی کا ہے, ڈو یو بلیو دیٹ چائنا از آؤٹ اسمارٹنگ یو ایس ان ٹیکنالوجی اینڈ انٹلیکچوئل فرنٹس؟ آف کورس. ڈیپ سیک کا آپ حال دیکھ لیجئے. $6 ملین کی وہ ایپ تھی اور اس کی وجہ سے امریکن اسٹاک مارکیٹس کریش ہوئی ہیں بری طرح. یہ کریش تو نہیں میں کہنا چاہوں گا, وہ بڑا اسٹرانگ شبد ہے, گری ہیں. $1 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے. تو یہ چائنا بالکل آؤٹ سمارٹ ہے. صدر ٹرمپ کو بھی ماننا پڑا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, تو بالکل آؤٹ سمارٹ ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں فاسٹ آپ کے آنسرز دوں. آکاش خاندلوال ممبئی سے پوچھ رہے ہیں, ٹرمپ ہیز اسٹیٹڈ دیٹ ہی ول ٹیک اے ٹف اسٹینس آن ٹیرفس فار انڈیا ود نو اسپیشل کنسیشنز. واٹ امپیکٹ کوڈ دس ہیو آن انڈیا یو ایس ٹریڈ ریلیشن؟ دیکھیے آکاش جی, بالکل وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ٹرمپ جب پہلے اپنے ٹرمپ 1 میں تھے تب بھی وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے, ایک آدھ ایکشن بھی انہوں نے لیا تھا. اب بھی وہ ایکشن لے لیں گے, اگرچہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ان کی میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے 2 اور 3 ویک آف فیبرری, جیسا کہ میں نے کل بھی بلاگ کیا اور خبر بھی آئی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں, انہوں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹیرفس کے ایشوز میں انہوں نے انڈیا کا بھی نام لیا. تو دیکھیے یو ایس انڈیا کی ٹریڈ چلے گی, یو ایس کینیڈا کی ٹریڈ بھی چلے گی. اب دنیا ٹریڈ تو نہیں بند کرے گی نا, کم ہو جائے گی یا افیکٹ ہوگی, اس کے ڈائمینشن بدل جائیں گے, مگر ٹریڈ سب کی چلے گی. بھارت اور امریکہ کی ٹریڈ بھی چلتی رہے گی کیونکہ ان کی اسٹریٹجک ضرورتیں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, ٹریڈ کی ضرورتیں بھی جڑی ہوئی ہیں, انٹلیکچوئل فرنٹس پہ بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمپیٹیبل ہیں. تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا, یہ سب اتھل پتھل بھی ہوتی رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریڈ بھی چلتی رہے گی. کبھی تھوڑی کم ہوگی, کبھی تھوڑی بڑھے گی, تو اسی طرح ہی ہوگا. جی کویسچن اگلے لیتے ہیں. مکیش کمار جی کا ہے سلیگوڑی سے, از دا ورلڈ بیکمنگ مور ایکسیپٹنگ آف ٹرمپس وے آف لیڈنگ اینڈ اف سو وائی؟ دیکھیے ٹرمپ کے جو ایکشنز ہیں اس کو کیسے دنیا لے گی, کیا ایکسیپٹنس ہوگی آپ کی, یہ بات ہے. بڑھے گی, اور بڑھے گی تو کیسے بڑھے گی؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ دنیا کو ایکسیپٹ کسی لیول پہ تو آلریڈی کر رہی ہے, اور ریسیپٹیو بھی ہے دنیا. اس لیے ریسیپٹیو ہے کہ جو ڈسکنٹینٹ ہے دنیا میں, وہ ڈسکنٹینٹ جو ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے, اس کی وجہ سے ٹرمپ کے حامی ہیں لوگ. تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ کے ساتھ دنیا جڑی رہے گی اور وہ اس کی حامی بھی رہے گی. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سچویشن کیسی ہوتی ہے, ٹرمپ کتنا کوٹ آن کوٹ میس کرتے ہیں یا مینج کرتے ہیں, یہ آنے والے ہمیں دنوں میں پتہ چلے گا. جی ایک آدھ اور کویسچن لیتے ہیں, لمبی بات ہو گئی, اور بہت بہت ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہم سے لمبی بات کی, اور کویسچنز ہمیں بہت آ رہے ہیں, فلٹر ہو کے آتے ہیں میرے پاس, اور جو ریلیونٹ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ریلیونٹ کویسچن ہے تو میں اس کو ایک آدھ کویسچن کو اور ایڈریس کر دیتا ہوں, ادروائز پھر آپ سے بات چیت ہوگی. ابھی مجھے پتہ چلا کویسچنز کافی ہیں, لیکن میں آخری کویسچن کو لیتا ہوں. مینی لیڈرز today are prioritizing their own nations first, similar to how Trump did when he was elected in 2017. Is this a shift in global politics or just a temporary trend? رمیش جی, یہ شفٹ بھی نہیں ہے گلوبل پالیٹکس کی. ایسا دیش ہمیشہ سے سوچتے رہے ہیں. امریکہ کہتا رہا کہ ہمیں دنیا کی بڑی پرواہ ہے, کوشش ہے, لیکن امریکہ نے جو کچھ بھی ہمیشہ کیا وہ امریکہ فرسٹ کے لیے کیا. ٹرمپ نے نعرہ لگایا تھا 2017 میں یا 2016 میں کیمپین کے دوران,
کہ جی امریکہ فرسٹ، آج وہ نعرہ آگے چلا ہوا ہے، کینیڈا بھی اب کہہ رہا ہے کینیڈا فرسٹ، باقی دیش بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ان فیکٹ دیشوں کی جیو پالیٹکس میں ہر دیش نے اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھا، اور دیکھنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. تو یہ شفٹ نہیں تھی، یہ ریالٹی تھی. اب اس ریالٹی کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ماننا شروع کیا ہے کہ ہاں یہ ریالٹی ہے. کینیڈا یہی کہتا تھا کہ نہیں پہلے، آج سے 8 سال پہلے، کہ اگر یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے تو یہ غلط ہے، پروٹیکشنزم نہیں ہونی چاہیے، ہم تو پوری دنیا کے رکھوالے ہیں، پوری دنیا سے پیار کرتے ہیں. بھائی کرتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن ٹروڈو کا یا اس طرح کے لیڈرز کا یہ کہنا ہوتا ہے تو سوچتے آپ اپنا ہی ہیں. اپنے دیش سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیاں اور پولیٹیشینز دیش سے زیادہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی پاور کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے دیش کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. پہلے تو وہ اپنی پاور کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اس سے آگے وہ نہیں سوچ رہے ہوتے. اور دیش کے بارے میں وہ تب سوچتے ہیں کہ اگر وہ دیش پہ آ گئے، چھا گئے، تو کچھ دیش میں بھی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کام کر دیں گے. ہاں ٹرمپ جب کہتا ہے امریکہ فرسٹ تو وہ اپنی پاور کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اپنی پارٹی کی پاور کے بھی بارے میں بھی سوچتا ہے، مگر وہ پیشنیٹ بھی ہے، دیش کے بارے میں بھی سوچتا ہے. یہ واقعی ایک فرق ہے. ایسے لیڈر کم ہیں. اب ان کے ایسا سوچنے سے امریکہ میں بہت اچھا ہو یا بہت برا ہو یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ٹرمپ کے بارے میں میری فیلنگ بھی ہے، آبزرویشن بھی ہے، اس کے پولیٹیکل جرنی کی سٹڈی بھی ہے. بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکر گزار ہیں. لمبی بات ہوئی آج آپ کے ساتھ لائیو کنورسیشن میں، اور آپ کے بہت سارے کویسچنس تھے، بہت سوں کو ہم نے ایڈریس کیا، کچھ رہ بھی گئے. اور اگلی بات چیت میں اب یہ بات چیت ہوگی. بہت امپورٹنٹ ٹرمپ نے نیریٹو سیٹ کیے ہیں اپنی ایکشنز کی وجہ سے، اپنی سپیچز کی وجہ سے. نہ اس کی سپیچز کا کم ہوں گی، نہ اس کے ایکشنز کم ہوں گے، اور نہ ہماری بات چیت آپ کے ساتھ کم ہوگی. بہت بہت دھنیہ واد.